فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَيَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض، اور یہ قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ اہل بیت کے لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر نے عطرت کی قید لگا کے ہر قسم کا دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ لوگ جو مقصود نہیں ہیں نہ وہ داخل ہو سکے نہ انہیں داخل کیا جا سکے۔ توجہ ہے؟ جو اس اہل بیت سے یہاں مراد ہیں ان کے علاوہ نہ کوئی داخل ہو سکے اور نہ داخل کیا جا سکے۔ لوگ اعتبارات اور معانی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی ایک ایسی قید لگا دی کہ جس سے پھر کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ عطرت کی قید لگائی۔ کون سی اہل بیت مراد ہے؟ کون سی؟ جو عطرت ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا اللہ نے یہ نہیں نوح سے کہا تھا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہونے کی نفی نہیں کی تھی۔ کل اگر گفتگو یاد ہو جس چیز کی نفی کی تھی وہ یہ تھی لیسا من اہلک، یہ تیری اہل میں نہیں ہے۔ اہل میں ہونا اور بات ہے، جو اہل میں ہو ممکن ہے وہ نسبی طور پر متعلق نہ ہو مگر آپ کے اندر آ جائے۔ السلمان منا اہل البیت۔ توجہ ہے یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب خاندان کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، قبیلے کے حوالے سے سلمان، نسب کے حوالے سے سلمان خاندان رسول سے نہیں ہے، نسب کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن اہل ہونے کے ناطے سے منا اہل البیت کا حصہ ہو گئے۔ ہوئے یہ نہیں اہل البیت، پیغمبر نے خود کہہ دیا۔ اور ابو لہب نسبی طور پر تھا لیکن چونکہ اہل کا حصہ نہیں تھا تبت یدا ابی لہب کا مصداق بن گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھے نا بحق محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ابو لہب جو حقیقی چچا تھا وہ اہل بیت کا حصہ نہیں بن سکا، اہل کا حصہ نہیں بن سکا، لیکن سلمان جو قوم اور قبیلے سے بھی نہیں تھا وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے سلمان کو امت نے نہیں داخل کیا اور ابو لہب کو امت نے خارج نہیں کیا، نہیں غور فرمایا۔ سلمان کو امت نے داخل نہیں کیا اہل بیت میں، اور ابو لہب کو امت نے خارج نہیں کیا، اور رسول داخل کر رہے ہیں سلمان کو، اللہ ابو لہب کو خارج کر رہا ہے۔ یعنی اہل بیت میں بھی وہ آ سکتا ہے جسے اللہ داخل کرے۔ توجہ ہے یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر اللہ اور رسول ہی ماننے کو تیار نہیں تو پھر کسی کی کیا؟ اب مجھے وہ واقعہ نہیں پڑھنا، آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ رسول اسلام نے اپنی اہل بیت کی وضاحت کی ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ وضاحت کی۔ اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا، ایک سے زیادہ مرتبہ۔ موبائل میں بھی تو یہی کیا تھا، اللہم ہؤلاء اہل، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور وہاں کون تھے؟ یہی 5 افراد تھے۔
کوئی اور تو نہیں تھا۔ اچھا بات عجیب ہے، ذرا محبت فرمائیے، کم از کم 2 دفعہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ ایک دفعہ یہ گھر میں بات کی گئی، ایک دفعہ یہ گھر سے باہر بات کی گئی۔ میں 2 موقع رکھ رہا ہوں، ایک مباہلے کا موقع آپ کے سامنے رکھا۔ میدان عام دنیا دیکھ رہی، عیسائی بھی کھڑے ہیں اور مسلمان بھی کھڑے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو دور کر کے رسول نے کھڑا کر دیا، کہا دیکھو قریب نہیں ہونا۔ توجہ ہے، یعنی اللہ آپ کو سلام۔ مسلمانوں کو بھی کہا قریب نہیں ہونا، اس لیے کہ جھوٹوں پہ پڑنی ہے لعنت۔ توجہ ہے، یعنی اللہ آپ کو سلام، جھوٹوں پہ پڑنی ہے لعنت۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس عذاب کا شکار تم بھی ہو جاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں، یہ عذاب تم پر بھی آ جائے، اس لیے دور ہو جاؤ۔ اب جو سامنے اللہ کے رسول نے رکھے وہ 5 فرد تھے۔ خود رسول کی ذات تھی، ذرا محبت فرمائیے گا، خود رسول کی ذات تھی، علی تھے، جناب زہرا تھی، حسنین تھے، اور پھر کہہ دیا یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ میدان میں دکھایا، اور گھر میں کب دکھایا؟ جب آپ کے بدن میں ضعف تھا، آپ گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ سے کہا بیٹا ذرا یمنی چادر تو لے کے آؤ، حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، یمنی چادر تو لاؤ۔ سیدہ نے لا کے دے دی، آپ صحن خانہ میں اس چادر کو لے کے بیٹھ گئے، حدیث خدا 20 مرتبہ آپ کی پڑھی ہوئی ہے، لے کے لیٹ گئے۔ علی داخل ہوئے، کہا آج تو مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں وہ سوئے ہوئے ہیں؟ گئے قریب، اطاعت نے لیا، رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں آ جاؤں۔ حسن آئے، یہی بات کہی، حسین آئے، یہی بات کہی۔ جب یہ سب داخل ہو گئے تو جناب سیدہ بھی چلی گئی، بابا جان مجھے بھی اجازت ہے، کہا بیٹا آ جائیے۔ اب جب چاروں داخل ہو گئے تو آپ نے چاروں چادر کے چاروں گوشوں کو مضبوطی سے پکڑ کے دبا لیا، گھر کے اندر پھر حصار بنا دیا۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یعنی گھر کے اندر پھر حصار بنا دیا، اور وہاں یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ 2 جگہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، گھر میں بھی حصار بنا کے بتایا، کل کو کوئی گھر والا دعویٰ نہ کرے، اللہ کو کل کو کوئی گھر کا کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، اور باہر بھی یہ کہہ کے بتا دیا کہ کل کو کوئی باہر والا بھی نہیں، غور فرمایا، باہر والا بھی دعویٰ نہ کرے، تو داخلی طور پہ بھی دروازہ بند، خارجی طور پہ بھی دروازہ بند۔ اب اس سے بڑا بندوبست کیا کیا جا سکتا تھا؟ اچھا ایک اور منظر بھی آپ کے سامنے رکھا گیا اور آیا، جب جبرائیل نے کہا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، اس چادر کے نیچے ہے کون؟ آپ جبرائیل سے پوچھئے تو صحیح، بھلا تو نہیں جانتا؟ شب و روز تیرا آنا جانا ہے، ایک ایک فرد کو تو جانتا ہے اور اس دروازے پہ آتا رہتا ہے، پھر پوچھ رہا ہے وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، چادر کے نیچے کون ہے؟ عجب نہیں ایک جواب دیا جائے کہ پہلے تو نے فرد فرد کو علیحدہ دیکھا، علیحدہ آئے، علیحدہ علیحدہ آتے رہے، لیکن آج یہ پانچوں ایک مقام پر جمع ہو گئے، وہ نور جو 5 حصوں میں بٹا ہوا تھا وہ نور ایک شکل اختیار کر گیا اور آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ نہیں توجہ کی؟ وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، اب چونکہ آنکھیں خیرہ ہیں سوال کر لیا اے اللہ کون ہے چادر کے نیچے؟ اچھا اللہ نے بھی نہیں یہ کہا،
کہ بھئی تو روز جاتا ہے؟ اگر جبرائیل نہیں پوچھا تو اللہ ہی کہہ دے کہ تو روز جاتا ہے، یہ وہی ہے، لیکن اللہ نے بھی ایک پورا خطبہ دے دیا۔ نہیں غور فرمایا، پوچھا تو اتنا ہی تھا نا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اللہ موسیٰ جیسا نبی تو نہیں تھا نا، اللہ تھا۔ موسیٰ سے جب پوچھا گیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہہ دیتا عصا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک لمبی تقریر کی کہ یہ میرا عصا ہے، اس کو میں اس لیے رکھتا ہوں اور یہ کرتا ہوں، یہ کام لیتا ہوں، لمبی چوڑی بات کر دی۔ اس موسیٰ سے جب پوچھا گیا جی کیوں اتنی لمبی چوڑی بات کی ہے، کہا جانتے نہیں اللہ سے بات کر رہا تھا، موقع مل گیا۔ توجہ فرما رہے، موقع مل گیا، بات کو لمبا کر دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے ہم کلام رہ سکوں۔ موسیٰ کی خواہش ہے کہ اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کلام کر سکوں، ادھر اللہ کی خواہش یہ ہے کہ جبرائیل پوچھتا ہے وَمَن تَحْتَ الْقِسَا، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی منزلت بیان کر سکوں۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہ آپ کو سلام، اللہم صلی علی محمد، محبت فرمائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک پورا قصیدہ پڑھ دیا، اور قصیدہ پڑھنے کا بھی انداز دیکھیے، یا ملائکاتی و سکان سماواتی، او میرے ملائکہ، او میرے ملائکہ، آسمان پہ ساکن رہنے والی مخلوق، آسمان پہ مقیم رہنے والی مخلوق، عزتی و جلالی، اللہ اکبر، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کب انہوں نے کہا تھا تو قسمیں اٹھا کے بتا؟ نہیں غور فرمایا، کب کسی نے کہا تھا قسمیں اٹھا کے بتا؟ لیکن عجیب ہے کہ جب اللہ آپ کو سلام، جب اہل بیت کی بات آئی تو اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی، اپنی بزرگی کی قسم اٹھائی۔ اگر تمہاری نگاہ میں، اچھا عجیب بات ہے کسی اور چیز کی، حالانکہ اللہ نے قرآن میں 20 قسمیں اٹھائی ہیں، والعصر، عصر خاص کی قسم، والشمس والضحا والقمر اذا طلعا والنہار اذا جلاها واللیل اذا، کئی جگہ قسمیں اٹھا، 11 قسمیں یہاں اٹھا رہا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد امین ووالد وما ولد، کتنی قسموں کی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں۔ اچھا جہاں بھی قسمیں اٹھائی ہیں آپ غور کر لیجئے گا، ان قسموں کو بھی اکٹھا کر کے سامنے رکھ لیں اور ان 2 قسموں کو بھی سامنے رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت۔ قرآن کی باقی ساری قسمیں ایک طرف رکھیں اور عزتی و جلالی، یہ قسم سامنے 2 قسمیں رکھیں تو اللہ آپ کو سلامت ہے، اور پتہ چلے گا کہ ان قسموں میں کتنا وزن ہے۔ وہ ساری قسمیں مل کر یہ وزن نہیں بنا سکتی۔ عزت کی قسم، جلال کی قسم، بڑی مہربانی، عزت کی قسم، جلال کی قسم، اللہ اکبر، اپنی عزت کو بھی سامنے رکھ رہا ہے، اپنی بزرگواری کو بھی سامنے رکھ رہا ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں میں میری کوئی عزت ہے، نہیں غور فرمایا، توجہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر تمہاری آنکھوں میں اگر اللہ کی، میں اللہ کی کوئی عزت ہے، یا تمہاری آنکھوں میں مجھ اللہ کی کوئی بزرگی ہے، غور فرمائے، تو پھر سنو، عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی بزرگی کی قسم، وما، میں نے، توجہ ہے یہ نہیں، اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم،
میں نے نہ آسمان کو پیدا کیا، نہ میں نے زمین کا بچھونا بچھایا، نہ میں نے سورج کو بنایا، نہ میں نے چاند اور اس کی چاندنی کو بنایا، نہ میں نے دریاؤں کی روانی کو بنایا، نہ اس میں چلتی ہوئی کشتی کو بنایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں میرے ملائکہ، یہ آسمان پہ رہنے والی مخلوق، میں نے ان چیزوں کو نہیں بنایا۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ بنی ہوئی ہیں، تو پھر سن لو یہ کس لیے بنی ہیں، یہ کن کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ ان کے لیے جو آج اس چادر کے نیچے ہے۔ عزتی و جلالی انی ما خلقت سمعا مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمشا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحر ولا فلکا یسری الا فی محبت۔ یہ اگر ساری چیزیں بنی ہیں تو ان کی محبت میں، نہیں اور فرمایا ان کی محبت میں، تو جب اللہ ان کی محبت میں کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر جو ان کے ساتھ دشمنی کرے کیا انہیں جنت میں بھیجے گا؟ اللہ آپ کو سلامت۔ اگر پوری کائنات ان کی محبت میں پیدا ہوئی ہے تو پھر جو ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کیا اللہ انہیں جنت میں بھیجے گا؟ کیا بہشت ان کا مقام ہوگا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ تو ان 5 کے لیے بنایا۔ وہ 5 کون تھے؟ رسول، علی، بطول، حسنین۔ تو میں نے کہا ایک دفعہ باہر دکھایا، ایک دفعہ اندر دکھایا، ہاں جی، تاکہ باہر والے بھی دیکھ لیں، گھر والے بھی دیکھ لیں۔ گھر کے اندر حصار بنا کے بتایا کہ گھر والے بھی اس میں داخل، اس میں وہی ہیں جو ہیں۔ اچھا عجیب ہے، جب جبرائیل نے یہ سنا تو کہا اللہ پھر مجھے بھی اجازت ہے۔ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اللہ مجھے بھی اجازت ہے۔ کہا جاؤ اگر تمہیں بھی اجازت ملتی ہے تو میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ آیا وہی جملے کہے اتاذن لی یا رسول اللہ، مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چھٹا اس میں داخل ہو جاؤں۔ اجازت مل گئی۔ ایک آسمان سے آیا جسے اجازت مل گئی۔ اچھا ایک گھر سے بھی آگے بڑھا، نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کو ایک فرد گھر سے بھی آگے بڑھا، اور کوئی معمولی فرد نہیں تھا۔ جناب خدیجہ کے بعد دوسری با عظمت بی بی جناب ام سلمہ، نہیں غور فرمایا؟ جائیے پڑھیے، جناب خدیجہ کے بعد جو مقام جناب ام سلمہ کا ہے نا ازواج پیغمبر میں، کسی کا نہیں ہے۔ وہ بھی آگے بڑھی، نہیں غور فرمایا؟ وہ بھی آگے بڑھی جنہیں عملاً حسنین نے نانی کہا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آگے بڑھی اور بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے۔ عجیب بات ہے، رسول نے کہا انت علی الخیر۔ چادر میں اجازت نہیں دی، کہا چادر کے باہر ہی تیری بہتری ہے۔ غور فرمایا؟ انت علی الخیر، ام سلمہ تو چادر کے باہر ہی
خیر پر ہے، یہ بھی بتا دیا کہ ام سلمہ خیر پر بھی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تو چادر کے اندر نہیں آ سکتی۔ نہیں، میں اب بڑے پردے سے بات کروں گا۔ تو جب اتنی باعظمت بی بی خیر پر ہوتے ہوئے، بس اس سے زیادہ خیر پر ہوتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتی، بھئی توجہ ہے نہیں، غور نہیں فرما رہے۔ خیر والی بی بی بھی داخل، جہاں خیر بھی نہیں آ سکتا تو وہاں شر کیسے آ جائے گا؟ بھئی توجہ ہے نہیں، بڑے صلوات پڑھیے بے حق محمد و آل محمد۔ انت علی الخیر، میں سمجھ گیا ہوں، انت علی الخیر، آپ ہی میری بات سمجھ جائیے، انت علی الخیر، تو خیر پر ہے۔ اچھا جو آیا تھا آسمان سے اسے داخل کر لیا، جو گھر سے اور زمین سے آئے اسے کہیں باہر ہی روک دیا۔ اچھا عجیب بات ہے، جو یہاں سے آ رہا ہے وہ بشر محض ہے، بشر محض، خالص بشر، اور جو وہاں سے آ رہا ہے وہ نور محض ہے۔ پہلے بھی چادر کے اندر نور ہے، نور ہے یا نہیں؟ اب ایک نور اور آیا، یہ بھی حکمت الہی ہے، ملک نور ہے نا، ملائکہ نور ہے، اور ملائکہ کا سردار سید الملائکہ ہے یا نہیں؟ چادر میں داخل ہو گئے، سید الملائکہ چادر میں داخل ہو گئے، نور ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے، جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو چادر کے اندر یہ نور آ کر بھی اہل بیت میں شامل نہیں؟ توجہ فرمائی یا نہیں فرمائی؟ تو نوری مخلوق بھی آ جائے، یہ رسول کیوں ان کو داخل ہونے کی کیوں اجازت تھی؟ عجب نہیں، یہی کہا جائے سبزواری تو بشر کی بات کرے گا، اگر اس چادر میں نور بھی آ جائے تو وہ ان 5 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو بشر محض کی کیا حقیقت ہے؟ عطرتی اہل بیتی، وہ میری اہل بیت جو عطرت ہے، اور یہ اہل بیت کوئی معمولی اہل بیت نہیں ہے۔ اس اہل بیت کے لیے رسول نے کہا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ روح، اس میری اہل بیت کی مثال سفینہ روح کی ہے۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، اس میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ بات یہاں نہیں روکی، بات کو آگے بڑھایا، چونکہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے، ہماری بحث نجات تک چلی آ رہی ہے، ہمیں نجات کی ضرورت ہے۔ تو پھر سن لو، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ تو پھر سنو، من رکبہا، جو اس کشتی پہ سوار ہوا، فنجا، وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا، جو اس پہ سوار نہیں ہوگا، ضل فغرق وہوا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ یہ اہل بیت جو ہے شاہ صاحب، یہ جو اہل بیت ہے، اس اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ کشتی نوح کی ہے۔ کشتی نوح کا کیا کام تھا؟ یہ اللہ کو حرام سے بچانا، عذاب سے بچانا، عذاب سے بچانا۔ وہ عذاب جو اللہ نے اب بھیجنا تھا، کہہ دیا بنا لے کشتی، لیکن یاد رکھ یہ جو کشتی بنانی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے بنانی ہے، ہماری وحی سے بنانی ہے، جہاں جہاں ہم جیسے جیسے کہتے رہیں ویسے کشتی بنانی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے،
ہماری وحی کے مطابق تو آنکھوں کے سامنے بنی، وحی کے مطابق بنی، جو بھٹا ہم جہاں کہیں وہیں لگانا، نہیں غور فرمایا، جو تختہ ہم کہیں وہیں لگانا ہے۔ تو جب نبی کو ایک تختہ بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر لگانے کی اجازت نہیں، اور فرمایا تو رسول اپنی کشتی چھوڑ کے جا رہا ہے اپنی مرضی سے، اس میں اللہ کی وحی نہیں۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، جب یہ کشتی بغیر وحی کہ نہیں بنتی تو اہل بیت جیسی کشتی بغیر وحی کے آ رہی ہے۔ اس کشتی نے تو فقط دنیا کے طوفان سے بچانا تھا، اس کشتی نے آپ کو دنیا اور آخرت میں بچانا ہے، دنیا میں بھی نجات نہیں غور فرمایا، آخرت میں بھی نجات۔ ہاں جی، من رکبہا، اللہ آپ کو سلام، من رکبہا فنجا، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ نجات کی شرط ہے سوار ہونے والے کے ساتھ، نجات کی شرط کس کے ساتھ ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، جو سوار ہوگا اس کے لیے نجات ہے، جو سوار نہیں ہوگا اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی کشتی پہ سوار نہ ہو، کھڑے ہو کے قصیدہ پڑھتا رہے، تعریفیں کرتا رہے کشتی کی، قصیدے پڑھتا رہے کشتی کے، نعرے کشتی کے حق میں لگاتا رہے، نہیں توجہ کی، کشتی کے حق میں نعرے بھی لگائے، کشتی پہ سوار بھی نہ ہو، قصیدے بھی پڑھے، نعتیں بھی گائے، نہیں غور فرمایا توجہ ہے یا نہیں، قصیدے بھی پڑھے، نعتیں بھی گائے اور نعرے بھی لگائے، مگر سوار نہ ہو، تو مجھے بتائیے ان قصیدوں کا کیا فائدہ، ان نعتوں کا کیا فائدہ، ان نعروں کا کیا فائدہ؟ اچھا نعت غلط تو نہیں کہہ رہا نا، قصیدہ غلط تو نہیں پڑھ رہا، حق گوئی ہے، نعرہ لگا رہا غلط تو نہیں لگا رہا، نعرہ غلط نہیں ہے، قصیدہ حق گوئی ہے، جھوٹ نہیں ہے، نعت صحیح کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا، لیکن غلط نہ کہنے سے نجات نہیں ہے، نجات تبھی ہوگی جب کشتی پہ سوار ہوگا۔ کوئی بات سمجھ آئی جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نجات مختص ہے سواری کے ساتھ، جب آپ اس کشتی پہ سوار ہو جائیں گے۔ اگر سوار نہیں ہوتے لگاتے رہے نعرے، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا جھوٹ نہیں کہہ رہا، نعرہ صحیح ہے، قصیدے کو غلط نہیں کہا جائے گا، اگر قصیدہ صحیح ہے کہا جائے گا قصیدہ صحیح پڑھ رہا ہے، نعت صحیح گا رہا ہے، غلط نہیں ہے، اگر صحیح نعت پڑھ رہا ہے تو غلط نہیں ہے، لیکن فائدہ اس پڑھنے والے کو نہیں ہے، نعرہ اس لگانے والے کو فائدہ نہیں ہے۔ اب ہم آپس میں دیکھ لیں، اگر کشتی پہ سوار نہیں، لگاتے رہو نعرے، پڑھتے رہو قصیدے، گاتے رہو نعتیں، اگر نجات پانا تو کشتی پہ سوار ہونا ہوگا، نجات بغیر کشتی پہ سوار ہونے کے نہیں ہے۔ سید العلماء نقد صاحب کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں، قبلہ فرماتے ہیں جب انسان کشتی پہ سوار ہوتا ہے نا، دو چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حرکت اب اس کی نہیں رہتی، جب وہ کشتی پہ بیٹھ جاتا ہے اب جو حرکت ہے وہ کشتی کی ہے، چل کشتی رہی ہے، بندہ نہیں چل رہا، بندہ کشتی میں بیٹھا ہے، چل نہیں رہا، حرکت کشتی کی ہے، اور سکون اور ٹھہراؤ بھی کشتی کا، جہاں کشتی رکے گی کشتی رکی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے بندہ رکا ہے، تو سکون اور حرکت کس کی ہے؟
کشتی کی۔ قبلہ فرماتے ہیں اگر آپ کشتی اہل بیت پہ سوار ہیں تو اس کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی حرکت اور سکون کی طرف دیکھ لیں۔ اگر حرکت تمہاری نہیں، اگر سکون تمہارا نہیں بلکہ اہل بیت کی حرکت میں حرکت ہے اور اہل بیت کے سکون میں سکون ہے تو پھر تو تم ہو سوار۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو پھر تو تم ہو۔ اب ظاہر ہے اہل بیت کی کشتی اس بھٹوں کی طرح تو نہیں کہ اب وہ بھٹے لگ گئے ہیں اور آپ باقاعدہ لکڑی کی کشتی بن کے آگے اب سوار ہو گئے، نہیں۔ یہ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح، یہ اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار کے ساتھ جوڑو، اپنی رفتار کو اہل بیت کی رفتار کے ساتھ جوڑو۔ تمہاری آنکھ وہ نہ دیکھے جسے اہل بیت پسند نہیں کرتے، تمہارا کان وہ نہ سنے جسے اہل بیت سننے سے روکتے ہیں، تمہاری زبان وہ نہ بولے جس کی اہل بیت اجازت نہیں دیتے، تمہارے قدم وہاں نہ اٹھے جہاں اہل بیت تمہارا جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے سوار ہونے کا معنی۔ اگر تمہارے یہ کام ہی نہیں ہے تو پھر لگاتے رہو نعرے، پڑھتے رہو قصیدے، نجات نہیں ملے گی۔ جیسا ہاں جو کچھ مرضی کرو، نجات نہیں ملے گی۔ نجات تب ملے گی جب کشتی پہ سوار ہو جاؤ گے۔ چونکہ ٹائم نہیں ہے اور میں واقعاً کئی مطالب نہیں کہہ سکا، میری مجبوری ہے، میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ جس کشتی کے پر نجات منحصر تھی اسی کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کیا کیا جائے؟ آج آخری مجلس ہے، مجبوری ہے، اور ذوالجناب بھی برآمد ہونا ہے، اور کچھ مسائل میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن سمجھ نہیں پا رہا کہاں سے کس مصیبت کو شروع کروں، اس لیے کہ کربلا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایک مصیبت تو حسین پر نہیں، کبھی بھتیجے کے ٹکڑے اٹھانے پڑتے ہیں، کبھی جب کمر ٹوٹ گئی عباس کے بازو اٹھانے پڑے، کہیں حبیب کا لاشا، کہیں مسلم بن عوسجہ کا لاشا، کہیں کوئی لاشا، کہیں کوئی لاشا، اور ایک لاشا وہ بھی تھا جس کے لیے حسین کو بڑی مشکل تھی اجازت دینا، کیوں؟ وہ شبیہ پیغمبر تھا۔ چونکہ میں نے اس عشرے میں جناب اکبر کے مصائب نہیں پڑھے، چند مصائب چاہتا ہوں جناب اکبر کے، اور پھر شہادت امام حسین۔ اکبر کوئی معمولی شہید نہیں، یہ حسین ابن علی سے پوچھو، ذرا پوچھو نا۔ جب حر کا بیٹا گرا نا جنگ کرتے ہوئے، آواز دی یا ابت ادرکنی، اپنے باپ کو، حر کو آواز دی، بابا میری مدد کو پہنچیے، اور حر دوڑا اپنے بیٹے کی لاش کی طرف۔ جب پہنچا ایک دفعہ پریشان ہو گیا، کیا دیکھتا ہے؟ حسین پہلے پہنچ چکے ہیں، اجرکم اللہ، پہلے پہنچ چکے ہیں۔ پریشان ہو گیا، مولا آپ میرے بیٹے کے لاشے پہ اور مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ کہا حر میں جانتا ہوں بیٹے کا زخم کتنا بڑا ہوتا ہے، میں کہوں گا مولا آج حر کے بیٹے کے لاشے پہ تو آپ پہنچے، جب تیرا اکبر گرے گا تو جب پہنچے گا کوئی وہاں اٹھانے والا نہیں ہوگا، تو اکیلا، اور عجیب عالم تھا۔ جب اکبر کو بھیجا نا، ایک دفعہ ساسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا اللہ اب گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو پوری خلق میں اور خلق میں، رفتار اور گفتار میں سب سے زیادہ تیرے رسول کے ساتھ مشابہ ہے۔ آپ نے بھی سنا، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں اور پڑھا ہے کہ لوگ مدینے میں دور دور سے سفر کر کے آتے تھے، آگے دروازے پہ دستک دینی، امام حسین نے جانا کیا بات ہے، کسے ملنے آئے ہو، کیا کام ہے مجھ سے، تو کہہ دیتے تھے حضور آپ سے کام نہیں، معذرت، ہمیں پتہ چلا ہے آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے جو رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے،
ہم نے رسول کی زیارت نہیں کی، آئے اس لیے ہیں کہ اس کی زیارت کر لے تاکہ رسول کی زیارت کا ثواب مل جائے۔ وہ اکبر بھیجنا آسان تھا؟ آسان تھا؟ ذرا وہ منظر تو دیکھو، جب اکبر جا رہا ہے نا، اجازت مل گئی، تھوڑی دور گیا تو دیکھا بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہے، قدموں کی آوازیں، مڑ کے دیکھا باپ آ رہا ہے، اتر گئے۔ بابا اب کیا بات ہے؟ آپ نے تو مجھے اجازت دیتی ہے۔ بیٹا بس ایک خواہش ہے، اگر پوری کر دو۔ بابا کیا؟ بیٹا جب تک فوج کے سامنے نہ چلے جاؤ، مڑ مڑ کے مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہو۔ اور علماء نے لکھا جب تک اکبر فوج میں پہنچ نہیں گیا آدھا کے سامنے، مڑ مڑ کے حسین کو اپنا چہرہ دکھاتا رہا۔ جنگ کی ایک دفعہ آواز دی، یا ابت ادرکنی، اے بابا میری مدد کو پہنچیے۔ بس حسین اٹھے، اور اٹھے ہی نہیں، دوڑ پڑے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، دوڑے مگر دوڑ نہیں سکے، گر گئے زمین پر۔ پھر اٹھے، پھر دوڑے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، دوڑے، پھر گر گئے۔ علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں 70 مرتبہ حسین اٹھا، 70 مرتبہ گرا، جب حسین سے چلا نہ گیا، زانو بے زانو۔ یہ واحد شہید ہے جس کے لاشے پہ حسین چل کے نہیں پہنچ سکے، زانوں کے ذریعے، زانو بے زانو بے لاشے پسر رسید۔ علامہ نقل صاحب نے فرمایا کہ زانوں کے ذریعے اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، اور کیا دیکھا کہ جب بیٹے کی زلفوں کو خون میں تیرتے دیکھا نا، حسین غش کھا گئے۔ میں نے بالکل مختصر کر دیا، غش کھا گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا، سر اٹھایا تو علماء نے لکھا ہے حسین کی سیاہ داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اجرکم اللہ، سیاہ داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ہاتھ کو پکڑا، اپنے کندھے پہ رکھا، اور دوسرے ہاتھ کو ڈھونڈنے لگے۔ اکبر بیٹا اب تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اکبر اب مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، ذرا کرنا ہمت، اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ اور ہمت کر، میں تجھے خیموں میں لے جاؤں۔ بیٹا تو ہاتھ رکھتا نہیں ہے، ساتھ تلاش بھی کر رہے تھے۔ ایک دفعہ اکبر کے ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ گیا، بیٹا یہ کیا بات ہے، سینے سے ہاتھ اٹھاتا کیوں نہیں؟ سنیں گے جملے، بیٹا سینے سے ہاتھ اٹھاتا کیوں نہیں ہے؟ اکبر نے رو کے کہا بابا ایک ظالم نے برچھی ماری ہے، اور اس کا پھل توڑ کے چلا گیا ہے، اور جاتے ہوئے کہہ رہا تھا سنا ہے تیرا بابا حسین بڑا صابر ہے۔ اجرکم اللہ، سنا ہے تیرا بابا حسین بڑا صابر ہے، ہم دیکھیں کہ کتنا صبر ہے۔ اچھا حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہے تو بیٹا ذرا میرا ساتھ دینا۔ اپنا زانو رکھا اس اکبر کے سینے پہ، اور دوسرا ہاتھ ڈالا برچھی پر، اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے برچھی کو کھینچتے ہوئے کہا اے دادا ابراہیم ذرا دیکھ، میرے آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی، میرے اسماعیل کے بازو پاؤں نہیں بندھے۔ اللہ اکبر کہہ کے برچھی کو جو نکالا، برچھی نہیں نکلی، اکبر کا جگر نکلا۔ بس عزاداران حسینی، جلدی کر رہا ہوں، اکبر کا جگر نکل آیا۔ لاش اکبر کو کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا کے لائے، کہاں؟ خیموں کے پاس۔ جب دروازے پہ پہنچے ہے نا، ایک آواز دی یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، اے زینب، اے رقیہ، اے ام کلثوم جلدی آؤ۔ لاشے کو لے گئے، بڑی تیزی میں نے کر دی، لاشے کو لے گئے۔ ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، دوسری طرف قاسم کے ٹکڑے ترتیب سے رکھے، درمیان میں حسین لیٹ گئے، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پر رکھا، اور آسمان کی طرف اٹھا کے سر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ میری قربانی کو قبول کرنا۔ بس عزاداران حسینی، رہ گیا حسین اکیلا، اللہ اکبر، رہ گیا اکیلا، گرتا پڑتا آیا پھر خیموں کے پاس، اور پھر آواز دی یا اختی زینب،
اے میری بہن زینب، اے رقیہ، اے ام کلثوم، علیکن منی سلام، میں آخری سلام کے لیے آیا ہوں۔ جیسے یہ کہا نا اندر سے آوازیں آنے لگ گئی، سنیں گے جملہ، اندر سے آوازیں آنے لگی، بھیا، آقا، مولا ذرا اندر آئیے۔ گئے اندر، بیویوں ذرا کھڑی ہو جاؤ نا، ایک لائن میں کھڑی ہو جاؤ، اب کے بعد تم حسین کو نہیں دیکھ سکو گی۔ حسین آخری رخصت کے لیے آیا ہے، ایک ایک بی بی کو دیکھ رہے تھے اور اس کے مصائب اسے بتا رہے تھے۔ فروا تیرے ساتھ یہ ہوگا، لیلا تیرے ساتھ یہ ہوگا، رباب تیرے ساتھ یہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب۔ جب سب سے رخصت ہو گئے نا، ایک دفعہ زینب سے کہا، بہن زینب ذرا آخری موقع میرا ساتھ دینا۔ بھیا کیا بات ہے، ذرا چلنا اس خیمے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا چلنا اس خیمے جہاں بیمار لیٹا ہوا ہے، میں اکیلا نہیں جا سکتا، میرا ساتھ دے۔ اب بہن بھائی چلے جہاں بیمار کربلا لیٹے ہوئے ہیں۔ حسین پانتی کی طرف کھڑے ہو گئے، ثانیہ زہرا سر کی طرف آئی، ہاتھ سر پہ پھیرا، سجاد بیٹا ذرا آنکھیں کھول دے، کون ملنے آیا؟ سجاد بیٹا ذرا آنکھیں کھول۔ اب جو سجاد نے آنکھیں کھولی، دیکھا زخمی بابا۔ بابا اینا اینا عباس، اینا اینا اکبر، بابا عباس کہاں ہے؟ بابا اکبر کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ تو اکیلا زخمی۔ حسین کیا جواب دے؟ ایک ایک کا کہتا رہا، مارا گیا، مارا گیا۔ آخر میں حسین نے کہا، سجاد کب تک پوچھے گا، میں کب تک بتاؤں گا، اب تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا؟ بس عزادارہ نے حسینی جب سنا نا، سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں ذرا تلوار دیجئے، میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ جیسے یہ سنا، آقا نے کہا، سجاد اگر تو بھی چلا گیا تو شام و کوفہ کون جائے گا؟ بازاروں اور درباروں میں کون جائے گا؟ ان پھوپھیوں کے ساتھ کون ہوگا؟ بس حسین نکلے، میں نے آخری موقع نکلے، آخری رخصت، باہر آئے، ذوالجناح پہ بیٹھنے لگے، لیکن جب پہلے حسین بیٹھا کرتے تھے، میں نے پڑھ دیا جملہ، کہیں سے عباس آ جاتے تھے، کہیں سے اکبر آ جاتے تھے، اور آکے حسین آقا کو سوار کیا کرتے تھے، لیکن آج جو نکلے، نظر یمیناً و نظر الی شمالاً، ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا نا، مقتل کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا، این العباس، این الاکبر، او میرا عباس کہاں ہے، او میرا اکبر کہاں ہو؟ آج کوئی حسین کو سوار کرانے والا نہیں۔ اتنا کہنا تھا، خیموں سے ایک برقع پوش بی بی نکلی، کیا ہوا عباس نہیں ہے؟ کیا ہوا اکبر نہیں ہے؟ ابھی ہم زندہ ہیں، ہم سوار کرائیں گے۔ بی بی کون؟ کہا حسین پہچانا نہیں، میں تیرے بھائی حسن کی بیوہ فروا ہوں۔ حسین سوار ہوئے، بڑی تیزی سے نکل رہا ہوں، حسین سوار ہوئے، گھوڑے کا کہا، چل گھوڑا، 2 قدم چل کے گھوڑا رک گیا۔ میرے مولا نے کہا، میں سمجھتا ہوں تو تک گیا ہے، اب تک تو میرا ساتھ دیتا رہا، لاشیں اٹھاتا رہا، لیکن حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے، ایک دفعہ مجھے لے جا، پھر تمہارے ساتھ صفائی نہیں کروں گا۔ بس عزادار حسینی 2 منٹ بس مجھے دیجئے۔ اب جیسے گھوڑے کو کہا، گھوڑے نے ایک دفعہ میرے مولا کو دیکھا، ایک دفعہ اپنے قدموں کو دیکھا، مولا میں تو جانا چاہتا ہوں۔ اب جو دیکھا، 4 سال کی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے رو رو کے کہہ رہی ہے، گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جانا، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بس عزاداران حسینی چھوڑ دیا میں نے جملہ، تیزی سے شاید سواری آ چکی ہے۔ حسین پہنچے، جنگ شروع کر دی، بالکل مختصر کر دیا، جنگ شروع کر دی۔ حسین جنگ کر رہا تھا، ایک دفعہ زمین و آسمان کے درمیان آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، او میرے مطمئن نفس
اللہ تجھ پر راضی ہے، اگر تو بھی اللہ پر راضی ہے تو آپ میری طرف لوٹا۔ جواب دیا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے امر کو قبول کرتا ہے۔ تلوار کو نیام میں ڈالا، بس ڈالنا تھا، میں جملہ مختصر کر رہا ہوں۔ حسین زین سے زمین پہ آئے، لیکن امام زمانہ کی زیارت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ علماء بتاتے ہیں حسین کہاں تھے، علماء بتاتے ہیں حسین کے اترنے کی جگہ اور تھی، قتل ہونے کی جگہ اور۔ حسین نیزوں اور بھالوں کے ذریعے اس مقام سے اس مقام تک لے جائے گئے۔ بس عزاداران حسینی مختصر کر دیا۔ حسین گودال زمین پہ آخری سجدے میں پڑے ہیں۔ ایک دفعہ پسر سعد نے کہا فوج کی طرف مخاطب ہو کے، دیکھو تم میں سے کوئی باہر نکلے۔ وہ گودال زمین پہ حسین لیٹا ہوا ہے، اس کا سر کاٹ کے لے آئے۔ 2 قدم فوج پیچھے ہٹ گئی۔ حسین پسر سعد، اب ہم سے حسین کا سر نہیں لایا جاتا، ہم نے اتنوں کو مار دیا، اب ہم سے سر نہیں لایا جاتا۔ جیسے یہ کہا نا، اور کہا ہمارے ساتھ ایک عیسائی گھوڑوں کو پالنے کے لیے آیا ہوا ہے، ان کی خدمت کے لیے اسے بھیجو۔ اسے تلوار دی گئی، کہا وہ جو گودال زمین پہ پڑا ہے اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ اب یہ جا بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے، یہ پتہ نہیں کون سا مظلوم ہے، یہ پتہ نہیں کون سا غریب ہے۔ اور جب پہنچ گیا نا قریب، کہا اے غریب من انتا، تو بتا تو ہے کون؟ امام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر کہا اے غریب من انتا، تو کون ہے؟ جواب نہیں ملا۔ ایک دفعہ کہا غریب تمہیں ان تیرے شہیدوں کا واسطہ، بتا تو کون ہے؟ ایک کا واسطہ ڈالا، نہیں جواب ملا۔ ایک دم کیا خیال آیا، کہتا غریب تمہیں تیری اس بہن کا واسطہ جو دروازے پہ کھڑی ہے۔ جیسے یہ کہا نا، حسین نے سر اٹھا کے کہا انا حسین، میں حسین ہوں۔ کون حسین؟ میں رسول کا نواسا۔ کہا میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، میرے عیسیٰ نبی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک بزرگ شخصیت ہے، اور وہ بزرگ جب میرے اوپر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو عیسیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عیسیٰ اسے کہو صبح میرے بیٹے کو قتل نہ کرے۔ کہا بتا وہ کون ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا، وہ میرے نانا رسول خدا تھے۔ بس اتنا کہنا تھا، تلوار کو پھینکا، میرے مولا کے قدموں پہ سر رکھا، مولا مولا مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آخری شہید ہے، حسین سے پہلے بڑھ کر حملہ کر دیا فوج یزید پر، مجھے کہتے حسین کو قتل کرو۔ بس عزاداران حسینی اس سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتا۔ حسین بھی مارے گئے، حسین شہید ہو گئے۔ ایک دفعہ زمین و آسمان کے درمیان آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا، حسین کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ بس آخری مرحلہ ہے۔ گھوڑے نے کیا کیا؟ میرے مولا کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا اور خیموں کی طرف دوڑ لگا دی۔ آ کے خیموں کے قریب آیا نا، زین جھکی ہوئی ہے، علم گرا ہوا ہے، اور سر کو خیموں کے دروازے پہ مار مار کے ظاہراً یہ بتا رہا ہے۔ ایک دفعہ بیویوں کی نگاہ پڑی، زینب نے کہا واہ حسینہ واہ مظلومہ، او میرا بھائی مارا گیا، او میرا مظلوم بھائی۔ ماتم حسین۔